تاثرات پیش کرنے کے لیے میں جناب مولانا ڈاکٹر ابو سعید ابو اسعد ندوی فردوسی جو ڈائریکٹر آن لائن ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہیں الحمدللہ، میں نہیں تشریف رکھتے اسٹیج پہ کیا؟ اچھا ماشاءاللہ ہے تشریف رکھتے. یہ بڑی عظیم شخصیت ہے، نام سے ہی اور چہرے سے ہی معلوم ہوتا کہ یہ ایک شخصیت ہی نہیں بلکہ ایسے لوگ ایک انجمن کے مانند ہوا کرتے ہیں. اب میں درخواست گزار ہوں حضرت مولانا ڈاکٹر ابو اسعد ندوی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے ہم خوابیدہ قوم کو بیدار فرمائیں. جناب مولانا ڈاکٹر ابو اسعد ندوی فردوسی صاحب، وجہ یہ کہ تعلیمی ہم آہنگی کا مسئلہ چل رہا اور کسی نے کہا بھی تھا کہ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے. ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیریں ملا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح تم توڑ دیے جاؤ گے. مائک پہ استقبال تاثرات پیش کرنے کے لیے جناب مولانا ڈاکٹر ابو اسعد ندوی فردوسی ڈائریکٹر آن لائن ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. کباب میں ہڈی بننے کے لیے معذرت خواہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ما رجاء محقق بالتمني أو حياة محمودة بالتوانى. ناز ہے شاہد فطرت کو بھی جن پر ہمدم، ناز ہے شاہد فطرت کو بھی جن پر ہمدم. وہ چمن سب ہے لگائے ہوئے دیوانوں کے، بے جنوں آگہی نہیں ملتی، بے جنوں آگہی نہیں ملتی اور جنوں بھی کسی کسی کے لیے. معزز علماء کرام، شعراء اعظام اور حاضرین مجلس، میں اس ادارہ جامعہ غفرانیہ کاشف العلوم کو 2 دہائی سے جانتا ہوں، یعنی 20 سالوں سے جانتا ہوں. جب یہ ایک چھوٹا سا پودا مکتب کی شکل میں تھا، ماسٹر غفران صاحب مرحوم اور حافظ تمنے صاحب گاؤں کے بچوں کی ایک بڑی تعداد کو پڑھاتے تھے. آج یہ ادارہ بزرگان دین، اکابر علماء کی دعاؤں، ماسٹر غفران صاحب مرحوم کے اخلاص، ان کے صاحبزادگان مفتی حسن الرحمن ندوی، قاری ارشاد الرحمن صاحب کی جہد مسلسل، عمل پہم، منتظمہ کمیٹی کی بے پناہ کوشش اور ملت اسلامیہ کی عنایات و اعتماد سے ایک تناور درخت بننے کی راہ پر دبے پاؤں گامزن ہے. اس ادارے میں ایک طرف نورانی قاعدے سے لے کر حفظ قرآن تک کا نہایت منظم، متحرک اور چست نظام ہے، تو دوسری طرف حفظ کے ساتھ اردو، ہندی اور انگریزی وغیرہ کی تعلیم کا بھی باضابطہ نظم ہے. سال گزشتہ 2024 میں المعہد الازہری للبنات کے نام سے لڑکیوں کا ایک ادارہ قائم ہوا، جس کے ذریعے لڑکیوں کے لیے ناظرہ، حفظ اور عالمیت کے ساتھ میٹرک تک کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا. اور اس سلسلے نے بھی بہت مختصر وقت میں اپنی بہتر کارکردگی کے ذریعے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیا ہے. اور امید ہے کہ آنے والے وقت میں اس خطے میں لڑکیوں کی دینی اور عصری تعلیم کا یہ منفرد ادارہ ہوگا.
साल गुज़श्ता 2024 में ही अल-गुफ़रान पब्लिक स्कूल का भी क़याम अमल में आया और ये इदारा भी इलाके में अपनी पहचान बना चुका है और उम्मीद है कि यहाँ से उलूम दीनिया और असरिया के माहिर तैयार होंगे और मिल्लत व मुल्क के खिदमतगार बनेंगे। बस ख़त्म होने वाला। ये इखलास और कुर्बानी का ही नतीजा है कि इस छोटी सी जगह में वसाइल की बेपनाह कमी और गरानियों महंगाई के बावजूद यहाँ के जिम्मेदारान और असातिज़ा किराम अजीम काबिल रश्क और मिसाली काम कर रहे हैं और काबिल कद्र रिजल्ट मिल्लत को दे रहे हैं। ऐसे इदारों के लिए वसाइल की फराहमी की तरफ मिल्लत में इस्लामिया को खुसूसी तवज्जो देना चाहिए और ख़ुद आगे बढ़कर इदारे की ज़रूरियात की तकमील में हिस्सा लेना चाहिए ताकि रिजल्ट का गिराफ और ऊंचा हो और मिल्लत इस्लामिया के नौनिहालों को उलूम इस्लामिया और उसकी नशर व इशाअत में मुआविन उलूम के ज़ेवर से आरास्ता किया जा सके। इस इदारे को दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ की शाख होने का भी इम्तियाज़ हासिल है और नदवतुल उलमा लखनऊ के मुहतमिम हज़रत मौलाना सईदुर रहमान आज़मी नदवी दामत बरकातहू और कई इल्मी और दीनी शख्सियतों की ख़ास तवज्जो हासिल है। ये था गुबार खातिर जिसे मैंने बेतरतीब और गैर मुनज़्ज़म जुमलों के ज़रिए रूबरू लाकर आप हाज़रीन की तबीयत को बोझल किया और सामिईन की समझ खराशी की। उम्मीद है कि अहले इल्म इससे चश्मपोशी फरमाएंगे और कोताह इल्मी को नज़रअंदाज करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये थे जनाब मौलाना डॉक्टर अबू असअद नदवी साहब जो अपने तासुरात को पेश कर रहे थे। आपकी पेशानी